بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید۔ ایک بچے کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایک عالم دین حج کی سعادت کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ حج کی فرضیت سے فارغ ہو کر سعادت دارین کے لیے وہ عالم دین مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حاضری کے لیے آ گئے۔ وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پر ایک ہوٹل یا کسی گھر میں قیام پذیر تھے۔ مدینے کی معطر فضا اور ٹھنڈی ہوا ہر کسی کو اپنائیت کا ایسا احساس دلاتی ہے کہ کسی کا وہاں سے واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی کی محبت نے اپنے دامن میں یوں بسا لیا کہ بس ساری زندگی وہیں گزار دینے کی تمنا دل میں سما جاتی ہے۔ لیکن دستور زمانہ اور دستور تقدیر بھی تو ماننے پڑتے ہیں۔ اس عالم دین کے دل کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اس کا دل تو یہی چاہتا تھا کہ اب باقی ساری زندگی اسی کوچہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم میں بیت جائے۔ لیکن ظاہری حقیقت یہی تھی کہ ان کی مدینے سے روانگی کا دن تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ ایک دن وہ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد کھانے کے بچے کچے ٹکڑے، ہڈیاں، چھلکے وغیرہ گھر سے باہر ایک جگہ پھینکنے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اس کوڑے کے ڈھیر میں کچھ کھانے کی چیزیں نکال کر اکٹھی کر رہا ہے اور لوگوں سے نظر بچا کر کھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ انتہائی مفلس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ عالم دین سے یہ کیفیت دیکھ کر رہا نہ گیا۔ اس نے اپنے دل کی تمام تر نرمی، اپنے حسن اخلاق اور اپنی زبان کی تمام تر تراوت یکجا کرتے ہوئے اس بچے سے مخاطب ہونے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب رہے۔ ایسی کیفیت میں اس بچے سے مخاطب ہونا کسی نازک کانچ کے برتن کو ہاتھ میں لینے سے کم حساس نہ تھا۔ وہ بچے کو اسی قربت کا احساس دلائے بغیر اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ عالم دین اس بچے سے شفقت بھری باتیں کرتے کرتے اسے اپنی رہائش گاہ پر لے گیا۔ وہاں اس بچے کو کھانا کھلایا گیا اور اس کے حال احوال سے متعلق جاننے کی کوشش کی گئی۔ اس بچے کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ یتیم ہے اور اس کی ماں کی مالی حالت اتنی سکت نہیں رکھتی کہ وہ اس کی تعلیم اور اچھے گزر اوقات کا بندوبست کر سکے۔ لہٰذا وہ بچہ اپنے باقی بہن بھائیوں کی طرح حالات کے رحم و کرم کے سپرد کیا جا چکا ہے۔ اس عالم دین کے دل میں بچے کی محبت بڑھنے لگی۔ وہ اس کے مستقبل کے متعلق سوچ بچار کے عمل سے گزرنے لگا۔ اس کے ہمدرد ذہن اور مہربان دل نے اسے جلد ہی اس عمل سے گزار کر فیصلے کے کنارے پر پہنچا دیا۔ اس کا پکا ارادہ بن گیا کہ اگرچہ بچہ اس بات پر راضی ہو جائے تو وہ اسے اپنے ساتھ اپنے وطن پاکستان لے جائے۔ اس کے دل کی بات جلد ہی اس کی زبان پر آ گئی۔ اس نے اس بچے سے نہایت ہمدردی اور انسان دوستی کے لہجے میں بات کرتے ہوئے اپنے دل کی بات اس کی گوش گزار کر دی۔ بچہ آخر بچہ تھا، اتنا بڑا فیصلہ وہ اپنی ماں کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محترم عالم دین بزرگ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ اس معاملے سے متعلق اپنی ماں سے پوچھے بغیر کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں، اگر اس کی ماں اس بات پر راضی ہو گئی تو وہ اس کے ساتھ پاکستان چلا جائے گا، لیکن اگر اس کی والدہ راضی نہ ہوئی تو ہرگز اس بزرگ کے ساتھ پاکستان نہیں جائے گا۔ بزرگ عالم دین بھی یہی سوچتا تھا۔ اس بچے کی والدہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی صورت بھی بچے کو پاکستان نہیں لانا چاہتا تھا۔ یہ ایک صاحب رائے تھی کہ بچہ اپنی ماں کی اجازت لے کر ہی ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرے۔ عالم دین کا ذہن گہرے تذبذب میں تھا۔ اس کا ذہن کبھی بچے کے حالات کی طرف جاتا تو اس کی سماعت میں اس بچے کی ماں کی سرگوشی سنائی دیتی جو اسے پاکستان جانے کی اجازت دے رہی ہوتی، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے ماں کی ممتا کی شدت محسوس ہوتی تو اس کے تصور کی آنکھ دکھتی کہ اس بچے کی ماں جھٹ سے اسے گلے لگا رہی ہے اور کسی طور پر بھی اپنی نظروں سے دور جانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ اگلے دن عالم دین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بچہ اچھے کپڑے پہن کر اس کے پاس آیا اور آ کر یہ نوید سنائی کہ اس کی ماں نے اسے پاکستان جانے کی اجازت دے دی ہے۔ بچے نے کہا کہ آؤ ہم جاتے جاتے مدینہ شریف کی ایک بار سیر کر لیں۔ عالم دین کا بھی یہی ارادہ تھا۔ وہ بھی مدینے سے کوچ کرنے سے پہلے ایک بار مدینہ شریف کی گلیاں، بازار اور محلے دیکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ عالم دین اور بچہ ایک دوسرے کے ساتھ مدینہ شریف کی سیر کو نکلے۔ جب مدینہ شریف کے بازار آئے تو اس بچے نے عالم دین سے پوچھا کہ کیا پاکستان میں اس طرح کے بازار ہیں؟ عالم دین نے بڑی تسلی سے جواب دیا کہ ہاں، بڑے بڑے بازار ہیں، وہاں ہر چیز میسر ہے۔
بہت شاندار وسیع اور عریض بازار ہیں۔ لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ آگے چل پڑے۔ بڑی بڑی سڑکیں دیکھ کر وہ بچہ کہنے لگا کہ کیا پاکستان میں اس طرح کی بڑی بڑی سڑکیں بھی ہیں؟ عالم دین نے جھٹ سے جواب دیا، ہاں بیٹا، وہاں بھی بڑی بڑی سڑکیں اور ان پر گاڑیوں کی نہ ختم ہونے والی قطاریں اور روشنیاں کیا خوب منظر پیش کرتی ہیں، اور کئی اور چیزیں بھی ہیں۔ ایک مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر اس بچے نے پوچھا، کیا پاکستان میں ایسی مساجد بھی ہیں؟ عالم دین نے کہا، ہاں کیوں نہیں، بڑی عالی شان مساجد ہیں، تاریخی اور کشادہ مساجد بھی ہیں۔ ساری باتوں سے بچے کی تسلی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دل تصور کی آنکھ سے پاکستان کا نظارہ کر رہا تھا۔ آخر کار وہ بچہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رک گیا۔ روضہ پاک پر اپنی محبت بھری نظریں جماتے ہوئے اس نے وہی سوال جو باقی چیزوں کے متعلق بار بار کر رہا تھا کیا۔ عالم دین آپ دیدہ ہو گیا۔ اس سوال سے اس کا دل بھر آیا۔ بچہ مسلسل روضہ پاک پر نظریں جمائے اسے تکتا جا رہا تھا۔ جب اس کے سوال کا جواب آنے میں تاخیر ہو گئی تو اس نے اپنے چہرے کا رخ اس عالم دین کی طرف کیا جو اب تک تو ہر بات پہ ایک ہی جواب دے رہا تھا کہ ہاں بیٹا، یہ چیز بھی پاکستان میں ہے، وہ بھی پاکستان میں ہے۔ اس سوال پر آخر اس کی گویائی کو کیا ہو گیا تھا؟ بچے نے یہ محسوس کرتے ہوئے شاید بات سننے میں کوئی دشواری ہوئی ہو، اس نے اپنا سوال دہرا دیا کہ کیا یہ روزہ بھی پاکستان میں ہے؟ عالم دین کو جواب دینا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنے آنسوؤں کا بہاؤ روکتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر یہ روزہ پاکستان میں ہوتا تو ہم یہاں کیا لینے آتے؟ اسی روزے کے لیے تو ہم یہاں آتے ہیں۔ یہ اسی روزے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو ہمیں یہاں کھینچ لاتی ہے۔ عالم دین اپنے رومال سے آنسو صاف کر رہا تھا۔ بچے کا مسکراتا چہرہ یکدم متغیر ہو گیا۔ وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے معصومیت بھرے لہجے میں جواب دیا کہ اگر یہ روزہ پاکستان میں نہیں ہے تو وہ اسے چھوڑ کر ہرگز وہاں نہیں جائے گا۔ وہ عالم دین سے اپنائیت کا احساس ختم کرنے لگا تھا۔ وہ اب مسجد نبوی میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچا جا رہا تھا اور عالم دین اب دیدہ نگاہوں سے اس کے قدموں کو زمین پر پڑتے اور زمین سے اٹھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔